بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں یہ دن منانے کی رسم ہم میں عیسائیوں اور ہندوؤں سے آئی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مبارک مہینہ ماہ ربیع الاول 2 بار آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 10 بار آیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 12 بار آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 4 بار آیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 19 بار آیا۔ لیکن اس متعلق کوئی ضعیف روایت تو کجا کوئی موضوع اور من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی، تو اس لیے 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا رواج اور اس رسم کو کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے اور ہمارے ربیع الاول کا یہ پیغام نہیں ہے۔ اسلام کی اصل تعلیمات اور مسلمان کا اصل کام یہ ہے، اور ماہ ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا جائے لوگوں کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، شریعت کے احکام پر عمل کیا جائے۔ یہ اصل ماہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث نے بہت سمجھایا، بہت صدا لگائی، اور آج تک صدا لگا رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، لیکن بریلوی مکتب فکر کے حضرات نہ مانے، اور ابھی چند سالوں سے جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور اللہ کے محبوب ترین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نام پر جو خرافات ہو رہے ہیں، جن خرافات سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا اور بڑی سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہے، انہی خرافات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کیا جا رہا۔ تو یہ ساری صورتحال جو سامنے آئی ہے، بریلوی حضرات بھی حیران و پریشان ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ بھی بول اٹھے ہیں، لیکن اب ان کے بولنے کا کوئی فائدہ نہ رہا، کیونکہ اب صورتحال کنٹرول میں نہیں ہے، اب ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ وہ جتنا بھی آواز لگائیں، اب صورتحال اور یہ فتنہ رکنے والا نہیں ہے۔ اس کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جتنے بھی عید میلاد النبی کے نام پر جو جشن منایا جاتا ہے، جو جلوس نکالے جاتے ہیں باقاعدہ، ان کو ختم کیا جائے، ان کو بند کیا جائے، ان کو روکا جائے۔ ان خرافات کو روکنے کا یہی ایک حل ہے۔ میں بریلوی مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں، اس پر انہوں نے کیا لکھا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مشہور بریلوی عالم ہے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے، بعض شہروں میں عید میلاد کے جلوس کے تقدس کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے۔ جلوس تنگ راستوں سے گزرتا ہے اور مکانوں کی کھڑکیوں اور بالکونیوں سے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں شرکاء جلوس پر پھول پھینکتی ہیں۔ اوباش نوجوان فحش حرکتیں کرتے ہیں۔ جلوس میں مختلف گاڑیوں میں فلمی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور نوجوان لڑکے فلمی گانوں کی دھنوں میں ناچتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے بھی ہیں، سوشل میڈیا پر سامنے آ رہے ہیں، اور نماز کے اوقات میں جلوس چلتا رہتا ہے، مساجد کے آگے سے گزرتا ہے، اور نماز کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اس قسم کے جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس پر بدنما داغ ہیں، ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ یہ بریلوی کے مشہور عالم مولانا غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح میں یہ لکھا ہے، ان کو فوراً بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک امر مستحسن کے نام پر ان محرمات کے ارتکاب کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اب بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک اور اسکالر، ان کا بھی میں جو تحریر ہے انہوں نے لکھی ہے جناب طاہر القادری صاحب نے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ ایسے مواقع پر حکومت کو خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اسلامی حکومت کے ناطے اسے چاہیے کہ ہر ممکن اصلاحی تدابیر عمل میں لائے۔ کیا وجہ ہے
کہ ارباب اقتدار یا سیاسی حکومت کے کسی لیڈر یا عہدیدار کے خلاف معمولی سی گستاخی اور بے ادبی کرنے والے کو پولیس ڈنڈے کے زور پر باز رکھ سکتی ہے، مگر ایسے موقعوں پر جہاں عرس اور میلاد کے نام پر بے عمل اوباش اور کاروباری لوگ ناچ گانے اور ڈانس کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں، میلے اور سرکس کا انتظام ہوتا ہے، اولیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات کی دانستہ اور سر بازار خلاف ورزی ہوتی ہے، حکومت اسے کیوں نہیں روکتی؟ یہ بریلوی سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور اسکالر جناب طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں، افسوس کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔